تو بہرحال یہ چھٹیوں کے دنوں کا پھر کیسے استعمال کرنا، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ آخر میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا۔ تو یاد رکھو، اتنی اچھی باتیں قرآن میں ہونے کے باوجود بھی اکثر مسلمان ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کرتے کرتے ایک مرا ہوا بکری کا بچہ نظر آیا جس کے کان بھی چھوٹے تھے، یعنی کان چھوٹے رہنا وہ ایک عیب تھا، عیب والی بکری، وہ بھی مری ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بولے کہ اے صحابہ، اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ بولیے 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وہ مری ہوئی ہے، اس کو کون لینا پسند کرے گا، اور اس کے اندر عیب بھی ہے، تو ویسے بھی وہ مری ہوئی ہے اور عیب بھی ہے، تو اس کو کون لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو 1 درہم میں کوئی نہیں لے گا، فری میں لینے کے لیے کون تیار ہے؟ فری میں، مفت میں لے جاؤ اس بکری کو، کون تیار ہے لینے کے لیے مرے ہوئے بکری کے بچے کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو کوئی بھی لینا پسند نہیں کرے گا، یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، یہ کس کا کیا کام آ سکتا ہے، اس سے کسی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر سمجھانے کے بعد بولے، اے لوگو، تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا بکری کا بچہ جیسے عیب دار ہے جس کو لینا تم پسند نہیں کرتے، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ حقیر ہے تمہاری نظر میں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ دنیا حقیر ہے۔ حقیر چیز ہم لینا پسند نہیں کر رہے، مرے ہوئے بکری کے بچے کو لینا، فری میں بھی لینا پسند نہیں کر رہے، جتنی حقیر نگاہ سے اس بکری کے بچے کو تم دیکھ رہے نا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ دنیا ویسے ہی حقیر چیز ہے، بیکار کی چیز ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہم لوگوں کو مثال دے کے سمجھائے۔ یاد رکھو صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اس کے باوجود ہم لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے، صبح اٹھے تو رات کے سوئے رات تک ہماری فکر دنیا کے بارے میں، ہماری سوچ دنیا کے بارے میں، ہمارا وقت دنیا کے لیے، اور ہماری انرجی، ہماری طاقت صرف دنیا کے لیے، دنیا دنیا دنیا، صبح شام دنیا کرتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، دنیا کے لیے ہی جیتے ہوئے ہم لوگ زندگیاں گزار دے رہے۔ تو یاد رکھو ان چھٹیوں کا ہم لوگ کیسے استعمال کریں اور کیسے ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں، آج کا یہ عنوان ہے۔ کچھ اہم باتیں بتاؤں گا، ان پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرنا، لیکن ہمارے ذہن میں اس دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی دوسری زندگی کا تصور نہیں رہا۔ مٹنے والی یہ دنیا ہے، تو اس مٹنے والی کے لیے ہم اپنی زندگیاں مٹا رہے ہیں۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی دنیا کے لیے ہم ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہم لوگوں نے کتنا وقت لگایا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے پیدا کیا، تو آخرت اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انعام دے گا، انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس اتنی سی ہے جیسے کوئی سمندر کے پانی میں انگلی ڈالے تو کتنا پانی آئے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی مثال دی ہے کہ بڑے سمندر کے کنارے اگر آپ چلے گئے تو اس سمندر میں کبھی آپ انگلی ڈال کے دیکھو اس میں کتنا پانی آئے گا۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا بھی ویسی ہی ہے، انگلی کے ساتھ 1-2 خطرے آ سکتے ہیں، 2-3 خطرے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کتنا بڑا ہے، ایسے خطروں کو اگر جمع کرنے لگ جائیں گے ہم تو کتنے خطرے جمع کرنے پر سمندر بنتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا بھی وہی 2-3 خطرے، انگلی کو جتنا پانی لگا اتنا ہی یہ دنیا ہے، باقی سمندر جتنا نظر آ رہا نا، اتنی بڑی آخرت ہے، اتنی بڑی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اس آخرت کے بارے میں ہمیشہ فکر کرتے رہو اور سوچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں بھی کہتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں بھی، یہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے، تھوڑے دن کی ہے، تھوڑے دن مزہ آتا ہے یہاں پر رہنے میں۔ جیسے جتنی دیر ہم کسی کھیل کو، تماشے کو دیکھے تو اتنی دیر خوشی ہوتی، لذت ملتی، ویسے ہی یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم کو ایک لذت ملتی، خوشی ملتی، لیکن
ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھتے. اللہ تعالیٰ بول رہا کاش ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، ہم لوگ سمجھ جاتے اس بات کو. اصل زندگی آخرت کی ہے، اور ہم اس دنیا میں ہیں تو یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اس کے لیے محنت کرے، یا آخرت میں اجر ملے اس کے لیے کچھ کام کرے. ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے خلاف ہے. ہم دنیا میں جی رہے تو صرف دو ہی مقصد ہمارے ہونا، یا تو دنیا کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ کام کرنا ہے، یا نہیں تو آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر پانے کے لیے کام کرنا. یہ دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا کام کر رہا تو وہ اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف. ایک ایمان والا ویسا کام کرتا ہی نہیں جس کے کام کے وجہ سے اس کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں. ایسا بیکار کا کام کوئی بھی مومن، کوئی بھی سچا ایمان والا نہیں کر سکتا. یاد رکھو، آج تو ہم لوگ بچوں کے ذہنوں میں بھی دنیا ایسا بھرتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ لینا، بیٹا اچھا پڑھیں گے، اچھے مارکس لائیں گے، اچھی ڈگری حاصل کریں گے، اچھا جاب ملے گا، اچھا جاب ملے تو خوب پیسہ کما سکتے ہیں، بس خوب پیسہ کمانا، ایسی زندگی گزارنا، ایسی گاڑی خریدنا، ایسا گھر بنانا. یہی دنیا 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 کی محبت بھرتے ہیں. کاش کہ بہتر ہوتا کہ بیٹا ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھو، اچھا کماؤ، اچھے پیسے والے بھی بنو، اور خوب پیسے والے بن کے آخرت کے لیے محنت کرو. ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، سکولز بناؤ، کالجز بناؤ. ایسا پیسہ کماؤ کہ تمہارے پیسے سے لوگ بھی فائدہ اٹھائے اور اس پیسے کے ذریعے سے تمہیں آخرت بھی مل جائے، جنت بھی مل جائے، آخرت میں کامیابی بھی مل جائے. بیٹا پڑھو، دنیا کی تعلیم بھی پڑھو جس سے تمہیں دنیا میں بھی بہترین سے بہترین جاب مل جائے، اور ایسا پڑھو کہ جس پڑھنے کی وجہ سے تم جہنم کے آگ سے بھی بچ جاؤ اور جنت میں بھی چلے جاؤ. ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ، ایسے اعمال بھی حاصل کرو. ایسی دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور ایسی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو جس سے دنیا میں بھی تم ایک اچھے پوزیشن میں رہو اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام پہ رہو. یہ دو چیزیں اگر بچوں کو سکھاتے بچپن سے تو کیا ہی بہتر ہوتا. لیکن بس ایک ہی چیز ان کے ذہنوں میں ڈالتے، دنیا 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 دنیا. یہ غلط ہے.